السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما اللهم ربي زدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مرحبا بكم، آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے الوحدہ السابعہ۔ الوحدہ السابعہ یہ ہے الدراسہ الدراسہ کے بارے میں آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی پڑھنے والے ہیں۔ الحوار الاول غانم انظر الی اللوحہ، انظر دیکھو، انظر دیکھو الی اللوحہ، لوحہ بورڈ کی طرف دیکھو۔ اقرأ پڑھو، اس کو کہتے ہیں فعل امر، اس کو کیا کہیں گے؟ فعل امر۔ انشاءاللہ کسی دن ہم لوگ دیکھیں گے کہ فعل امر کیسے بنتا ہے۔ یہ فعل مضارع سے بنتا ہے اور ان کا بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ اس میں حکم پایا جاتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ پانی لے کے آؤ تو امر کا صیغہ ہے۔ آپ کسی کو کہیں گے کہ لکھو، پڑھو، جاؤ، کھیلو، تو یہ سب کے سب کس کا صیغہ آتا ہے؟ امر کا صیغہ۔ جیسے انظر دیکھو، اقرأ پڑھو، اکتب لکھو، یہ سب امر کا صیغہ ہے۔ انظر الی اللوحہ، لوحہ بورڈ کی طرف دیکھو۔ اقرأ پڑھو، جدول کہتے ہیں ٹائم ٹیبل۔ الدراسہ کہتے ہیں یعنی تعلیمی ٹائم ٹیبل کو دیکھو۔ غالب الدراست خمسة ایام فی الاسبوع، کسرہ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے فی ہے اور فی حرف جر ہے، اس لیے پڑھیں گے فی الاسبوع۔ خمسة ایام، خمسہ کہتے ہیں پانچ کو، خمسہ 5۔ ایام یہ یوم کی جمع ہے، ایام دن، اور اسی کی جمع کیا آتی ہے؟ ایام دن، یعنی ڈیز جمع کے ساتھ آئے گا۔ اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ آج کا دن، تو ہم اس یوم کے ساتھ الف لام جوڑ دیں گے، کیا کہیں گے؟ الیوم کا مطلب کیا ہوا؟ آج، ٹوڈے۔ یسٹرڈے کو ہم کہیں گے امس، گزشتہ کل کو کیا کہیں گے؟ امس گزشتہ کل، اور آئندہ کل جو آنے والا ہے ٹمورو، اسے کہیں گے غدن، کیا کہیں گے اسے؟ غدن، یہ تین ہے۔ امس گزشتہ کل، گزرا ہوا کل، الیوم آج، غدن آئندہ کل، آنے والا کل، اور یومن منس یومن دن، کوئی بھی دن، یومن من ایام، کوئی بھی دن، دنوں میں سے کوئی بھی دن، تو ان کی جمع کیا آتے ہیں؟ ایام، ان کی جمع کیا ہے؟ ایام۔ الدراست 5 ایام، دراسہ یہ جو تعلیم ہے یہ 5 دن ہے۔ کتنا؟ کب؟ فی الاسبوع، ہفتے میں، یعنی تعلیم جو ہے، پڑھائی جو ہے، دراسہ، یہ ہفتے میں کتنے دن ہوگی؟ 5 دن، اور سعودی میں صرف 5 ہی دن پڑھائی ہوتی ہے، جمعہ اور سنیچر کے دن چھٹی ہوتی ہے۔ غانم کہتے ہیں نعم، ہاں۔ یوم السبت و یوم الاحد و یوم الاثنین و یوم الثلاثاء و یوم الاربعاء، کون سے دن؟ یوم السبت سے پڑھائی شروع ہوتی ہے، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء اور یوم الاربعاء۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ العطلہ، غالب کیا کہتا ہے؟ العطلہ تو چھٹی، یوم الخمیس و یوم الجمعہ، یوم الخمیس اور یوم الجمعہ کے دن۔ یہ ہفتے کے 7 دن ہے۔ 7 دنوں کے نام میں نے آپ کو نیچے ٹائپنگ کر کے رکھا ہے، یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اس کو میں نے اپنے سے نوٹ میں آپ کے لیے لکھا ہے۔ اسماء الایام، دنوں کے نام، اسماء الایام دنوں کے نام، آپ اسے یاد کر لیں دنوں کے نام۔ یوم الاحد کہتے ہیں اتوار کے دن کو، یوم الاثنین سوموار کو کہتے ہیں یوم الاثنین، یوم الثلاثاء منگل کے دن کو کیا کہیں گے؟ یوم الثلاثاء۔ یوم الاربعاء بدھ کے دن کو کیا کہیں گے؟ یوم الاربعاء۔ یوم الخمیس جمعرات، جمعہ سے پہلا والا دن جمعرات کہتے ہیں اس کو، یوم الخمیس۔ یوم الجمعہ جمعہ کے دن، اور یوم السبت سنیچر کے دن۔ یہ دنوں کے نام ہیں، آپ ان کو ضرور یاد رکھ لیں، اور اسے آپ ہو سکے تو اسکرین شاٹ لے لیں یا اپنے نوٹ میں اسے لکھ لیں۔
طيب यौम الसब्त शनिचर के दिन, यौम अहद इतवार के दिन, यौम इत्नीन सोमवार, यौम थुलाथा मंगल, यौम अरबिया बुध, इन दिनों में पढ़ाई है। गालिब का तलउतला छुट्टी यौम खमीस व यौम जुमुआ, जुमा के दिन और जुमेरात के दिन, यौम खमीस जुमेरात का दिन, जुमा से पहला वाला दिन। गानिम उक्तुब, उक्तुब ये क्या है, अम्र है, उक्तुब लिखो, जैसे हमने पढ़ा इससे पहले इक़रा पढ़ो, उन्दुर देखो, वैसे उक्तुब लिखो, अल मवाद अदरासिया दिरासी मवाद को, दिरासी मवाद को। मवाद गालिब आके बताता है क्या क्या मवाद है, क्या क्या सब्जेक्ट है। अल-थक़ाफ़ा अल-इस्लामिया, थक़ाफ़ा कहते हैं कल्चर को, थक़ाफ़ा कल्चर, अल-इस्लामिया इस्लामिक कल्चर, और लोगा अल-अरबिया अरबिक ज़बान, अरबिक लैंग्वेज, वर्रियादियात मैथमेटिक्स, वल-उलूम उलूम साइंस को कहते हैं, अल-उलूम साइंस, वल-हासूब और हासूब लैपटॉप या कंप्यूटर क्लास कह सकते हैं। मता तबदउ अल-इख्तिबारात, अल-इख्तिबारात, अल-इख्तिबार असल में ये जमा है इख्तिबार की, किसकी जमा है, इख्तिबार, 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 इख्तिबार मतलब क्या होता है, जांचना। जैसे एग्ज़ाम क्या है, हम लोग जो एग्ज़ाम देते हैं या किसी का भी एग्ज़ाम होता है, क्यों होता है, वो जांचने के लिए कि आपके पास कितनी मालूमात है, आपने कितना पढ़ा, कितना सीखा, उसी को कहते हैं। और इसी से एक लफ्ज़ आता है मुख्तबर, मुख्तबर कहते हैं जहाँ पे जांची जाती है, जहाँ पे चीज़ों को जांचा जाता है, जिसे लैब बोलते हैं, चूँकि ये वर्ड भी आगे आने वाला है। मता मता कब, तबदअ शुरू होगा, अल-इख्तिबारात एग्ज़ाम्स कब शुरू होगा। गानिम फ़ी शहरी शाबान, शाबान के महीने में, ये महीनों के नाम है, अगर आपको नहीं मालूम तो शाबान क्या है, ये चाँद के महीनों के नाम है। मुहर्रम सफ़र से शुरू होता है और ज़िलहिज्जा तक ये महीना चलता है। रमज़ान, शाबान, शव्वाल, ये सब महीने के नाम हैं। गालिब व मता यंतही अल-आम अद-दिरासी, आम अद-दिरासी यानी कि आम का साल, अद-दिरासी तालीमी साल, तालीमी, अद-दिरासी तालीमी, अल-आम साल, तालीमी साल, मता कब, यंतही ख़त्म होगा, यंतही ख़त्म होगा, तालीमी साल कब ख़त्म होगा। गानिम फ़ी शहरी रमज़ाना, क्या कहेंगे, फ़ी शहरी रमज़ाना, रमज़ान के महीने में, रमज़ान के महीने में। गालिब अल-उतलतु सलासतु अशहुरिन, शहरुन, शहरुन मतलब महीना, शहरुन, शहरुन का मतलब क्या होता है, महीना, जमा अशहुर, जमा क्या है, अशहुर, वाहिद शहरुन जमा अशहुर, 3 महीनों के बाद। उतला अल-उतला छुट्टी, सलासतु अशहुर अफवन सलासतु अशहुर 3 महीने की छुट्टी, क्या कहेंगे इसको, अल-उतलतु सलासतु अशहुर, छुट्टी जो है वो 3 महीने की है। गानिम अल्हम्दुलिल्लाह अल-उतलतु तवीलतुन, अल-उतलतु तवीलतुन छुट्टी लंबी है, छुट्टी क्या है, लंबी है। तवीलतुन ये मुअन्नस है और मुज़क्कर के लिए क्या आएगा, तवीलुन, तवीलुन, आखिर से ता हटा देंगे, चूँकि अल-उतला इसमें भी ता है, छुट्टी जो लफ्ज़ है अल-उतला इसके आखिर में क्या, ता है, और ता मुअन्नस की अलामत है। जब एक लफ्ज़ मुब्तदा मुअन्नस आएगा तो उनकी ख़बर में मुअन्नस लानी पड़ती है। अगर मुब्तदा मुज़क्कर हो तो फिर अफ़वन ख़बर भी क्या होगा, मुज़क्कर होगा, उसमें मुअन्नस लाने की ज़रूरत नहीं है। गालिब बदअतिल हिस्सतु, हिस्सा कहते हैं घंटी को, पीरियड, बदअतिल हिस्सा घंटी शुरू हो गई है। वजअल मुअल्लिम और उस्ताज़ आ गए। हय्या बिना इला सफ़, सफ़, सफ़ुन का मतलब होता है कतार, लाइन, या सफ़ क्लास को भी कहते हैं, लेकिन अभी के दौर में सऊदी में सफ़ इस्तेमाल नहीं करते हैं लाइन के लिए, अभी इस्तेमाल करते हैं सीरा, सीरा। यहाँ पे क्लास ही के माना में ज़्यादा बेहतर है। हय्या बिना इला सफ़, क्लास की तरफ आओ, चूँकि क्लास घंटी शुरू हो गई है, उस्ताद भी आ गए हैं। गानिम हय्या बिना आओ चले, हय्या बिना आओ चले। यहाँ पे है अल-मुफ़रदात, मुफ़रदात अल्फ़ाज़ मानी क्या, अल-लुग़ा अल-अरबिय्या, मवाद दिरासिया, दिरासी मवाद, दिरासी मवाद, जदवल दिरासिउन यानी तालीमी टाइम टेबल, सफ़ क्लास, हासूब लैपटॉप या कंप्यूटर, अल-उलूम साइंस, अर्रियादियात मैथमेटिक्स, अल-थक़ाफ़ा अल-इस्लामिया इस्लामिक कल्चर, जा ये क्या फ़ईल है, इसको क्या कहते हैं, फ़ईल, फ़ईल यानी कि जो काम को बतलाता है, जा जैसे वो आया,
میں نے لکھا، اس نے دیکھا، میں نے پڑھا، یہ سب کے سب کیا فعل ہے، اس کو فعل کہتے ہیں۔ اختبار ایگزام، حصہ حصہ کہتے ہیں پیریڈ کو، لوحہ بورڈ، یکتب یہ بھی کیا فعل ہے، کتب یکتب مطلب لکھنا، کتب یکتب لکھنا، ینتہی یہ بھی فعل ہے ختم ہوگا، یبدأ یہ بھی فعل ہے، ینظر یہ بھی فعل ہے، ابدأ شروع ہوگا، شروع ہوتا ہے یا شروع ہوگا، ینظر وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ اس کے بعد کچھ سوال ہے جن کو آپ پڑھیں اور خود سے ہی جواب دیں، زیادہ بہتر ہے، چونکہ اتنا وقت نہیں ہم لوگوں کے پاس ہے کہ آپ کو ویڈیوز لمبا ہو جائے گا، پھر دشواری ہوتی ہے لوگوں کے لیے، اس لیے ہمیں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے۔ یہ بہت آسان سوالات ہیں، آپ ان کو پڑھ کے ان کا جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ طیب اس کے بعد آتا ہے الحوار الثانی، الحوار الثانی، ندى السلام علیکم، الہام وعلیکم السلام، ندى اسمی ندى، انا سوریہ، انا سوریہ، سیریا میں سیریا سے تعلق رکھتا ہوں، جیسے میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو کیا کہوں گا، انڈین، انڈین۔ جیسے انا من الہند، انا ہندی، انا من الہند، میں ہندوستان سے تعلق رکھتا ہوں تو انا من الہند، میں انڈین ہوں، انا ہندی، انا ہندی۔ تو انا من سوریہ، انا سوریہ، انا سوریۃ، میں سوریا سے تعلق رکھتا ہوں یا میں سیرین ہوں۔ الہام اسمی الہام، انا سعودیہ، میں سعودین ہوں، انا سعودیہ۔ ندى انا طالبۃ فی جامعۃ دمشق، میں جامعہ دمشق کا کیا ہوں، طالبہ ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں۔ الہام انا طالبۃ فی جامعۃ ام القری، میں ام القری کی جامعہ میں کیا ہوں، طالب ہوں۔ ام القری ایک یونیورسٹی کا نام ہے جو مکہ میں موجود ہے، مکہ سے جسٹ کچھ ہی دوری پہ یہ جامعہ ہے، جامعہ ام القری، بہت مشہور یونیورسٹی ہے۔ یہاں پہ آپ چیز دیکھیں گے کہ انا طالبۃ، چونکہ یہ مؤنث ہے اس لیے اس نے کیا کہا، چونکہ لڑکی ہے دونوں تو طالبۃ۔ اگر لڑکا ہوتا تو وہ کیا کہتا، اگر لڑکا ہوتا اور وہ کہے گا کہ میں طالب ہوں تو وہ کیا کہے گا، انا طالب، انا طالب، میں طالب ہوں، انا طالب۔ یہ کس کے لیے ہے، میل کے لیے، لیکن فیمیل کے لیے انا طالبۃ، میں طالبہ ہوں۔ ندى فی ای کلیۃ تدرسین، کلیہ کالج یا فیکلٹی، اب کس فیکلٹی میں پڑھ رہی ہو، الہام ادرس فی کلیۃ تربیہ، کلیۃ تربیہ ایجوکیشن فیکلٹی، فیکلٹی آف ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہوں۔ وفی ای کلیۃ تدرسین انتی، اور تم کس کلیہ میں پڑھ رہی ہو، ندى ادرس فی کلیۃ الطب، طب کہتے ہیں ڈاکٹری، کلیۃ الطب آپ اسے میڈیکل کالج بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ کالج یا وہ فیکلٹی جہاں پہ لوگ پڑھ کے ڈاکٹر بنتے ہیں تو میڈیکل کالج بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، چونکہ ندى ہی یہ مؤنث ہے، لڑکی ہے تو میں پڑھ رہی ہوں۔ الہام سأکون مدرسۃ انشاءاللہ، میں کیا بنوں گی، مدرسہ، یعنی کہ معلمہ۔ مدرس کیا کہتے ہیں، مذکر کے لیے کیا کہیں گے، مدرس، اگر کوئی میل استاد ہے تو کہیں گے مدرس، اور اگر کوئی فیمیل استاذ ہوں تو کہیں گے استاذہ، معلمہ، تو اس کو مدرسہ، مدرسہ، جیسے معلمہ مدرسہ، اسی وزن پہ، معلم مدرس، یہ دونوں میں فرق ہے۔ ندى وسأكون طبيبة ان شاء اللہ، ایک آتا ہے طبیب، کیا آئے گا، طبیب، طبیب مینس ڈاکٹر، ڈاکٹر، کیا فرق ہے دونوں میں، طبیب میل کے لیے آئے گا اور طبیبہ یہ فیمیل کے لیے آئے گا، طبیبہ فیمیل کے لیے، میں ڈاکٹر بنوں گی انشاءاللہ۔ طیب اس کے بعد ہے مفردات، مفردات، اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں الحوار الثالث، الحوار الثالث۔ قاسم این تذهب یا غسان، این تذهب انت یا غسان، غسان این تذهب، تم کہاں جا رہے ہو، یقول غسان اذهب الى المدرسة، يقول ماذا يجيب، يجيب غسان ويقول اذهب الى المدرسة، اذهب میں جا رہا ہوں مدرسہ کی طرف۔ الى جو آتا ہے ایک اسلوب ہے، جیسے کہ ہمیں ایسا ضروری نہیں کہ ہمیشہ یہ معنی کرے وہ میں مدرسہ کی طرف جا رہا ہوں، نہیں، میں مدرسہ جا رہا ہوں، میں مدرسہ کی طرف جا رہا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں آپ دونوں انداز میں کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی کہیں کہ میں مدرسہ جا رہا ہوں، اس کے باوجود بھی آپ کو الا لانا ہے۔
الا لانا ہے. جیسے کہ ٹو آپ استعمال کرتے ہیں کسی ڈسٹینس کو کور کرنے کے لیے کہ ہاں میں اس طرف جا رہا ہوں یا میں کہیں جا رہا ہوں تو وہاں پہ ٹو لے کے آتے ہیں. ویسے ہی عربک میں الا لے کے آتے ہیں. اذهب الى المدرسہ، میں مدرسہ جا رہا ہوں. قاسم الوقت مبکر، وقت تو زیادہ ہے. مبکر کا اصل معنی ہوتا ہے مبکر جلد بازی، اسی کو اپوزٹ میں متاخر لیٹ سے تاخیر سے. تو وقت تو جلد بازی ہے، یعنی کہ وقت تو زیادہ ہے، ابھی بہت وقت ہے. الساعة الآن، الساعة الآن السادسة صباحا، ابھی تو 6 بج رہے ہیں صبح کے، ابھی صبح کے 6 بج رہے ہیں. غسان المدرسة بعيدة عن البيت، مثال کے طور پر جیسے بعیدۃ ہے، المدرسة بعیدۃ عن البیت. میں ایسے ہی آپ کو ایک جملہ بنا کے بتاتا ہوں. المسجد، المسجد بعید، بعید عن البیت، عن البیت. اب بتائیں دونوں میں کیا فرق ہے، دونوں میں کیا فرق ہے. المسجد بعید عن البیت، المدرسة بعیدۃ عن البیت. عن البیت دونوں سیم لفظ ہے. فرق کہاں ہے؟ المدرسہ اس تا میں، اسی لیے المدرسۃ تا ہے اس لیے کیا آیا بعیدۃ. لیکن جب ہم بنائیں گے المسجد، اس میں تا نہیں ہے، یعنی کہ مذکر ہے، میل ورڈ ہے، تو کیا لائیں گے بعید، بعید. چونکہ المدرسہ فیمیل ورڈ ہے اس لیے بعیدۃ، یہ فرق ہے. ایسے جملہ بنانا ہے ہمیں. المدرسة بعيدة عن البيت، المسجد بعيد عن البيت، الجامعة بعيدة عن البيت. ایسے آپ کو بنا سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. طيب اس کے بعد ہے قاسم متى يبدأ اليوم الدراسي، متى يبدأ اليوم الدراسي. آج درس، سبق، تعلیم کب شروع ہوگا؟ متى يبدأ اليوم الدراسي، آج تعلیم کب شروع ہوگا؟ غسان يبدأ الساعة 7 صباحا، آج 7 بجے، صبح 7 بجے شروع ہوگا. قاسم هل تذهب بالحافلة، حافلہ بس، حافلة بس، حافلة بس. اور ٹرک کو کیا کہتے ہیں؟ شاحنة، شاحنة ٹرک، شاحنة، شاحنة ٹرک. حافلة بس، کیا تم بس سے جا رہے ہو؟ غسان لا نہیں. اذهب بالسیارة، اذهب بالسیارة، اذهب میں جا رہا ہوں، بالسیارة با کیا ہے؟ یہ حرف جر، با یا ہے یہاں پہ، اس لیے کیا ہوا؟ کسرہ ہوا. بالسیارة، بالسیارة میں کار سے جا رہا ہوں. قاسم متى ينتهي اليوم الدراسي، آج کب سبق آپ کا دراسی یعنی کہ آپ کی تعلیم کب ختم ہوگی آج؟ ينتهي الساعة 1 ظهرا، الساعة 1 1 بجے، ظهرا ظہر، ظہر کو یعنی دوپہر 1 بجے ختم ہو جائے گا. قاسم کم حصہ تدرس فی اليوم، حصہ گھنٹی پیریڈ، آپ کتنی گھنٹی پڑھتے ہو؟ تدرس آپ پڑھتے ہو، کم مطلب کتنا، فی اليوم دن میں، دن میں آپ کتنی گھنٹی پڑھتے ہو؟ غسان ادرس 6 حصص، حصص کی جمع، حصۃ کی جمع کیا؟ حصص گھنٹیاں. فی اليوم دن میں 6 گھنٹیاں پڑھتا ہوں. قاسم ماذا تفعل فی الاستراحہ، استراحہ آپ اگر سعودی وغیرہ وزٹ کیے ہوں گے تو وہاں پہ لکھا رہتا ہے الاستراحہ. استراحہ وہاں پہ ایک ملعب ہوتا ہے، کھیل کا میدان ہوتا ہے، کچھ رومز ہوتا ہے، بڑا ہال ہوتا ہے، ایک سوئمنگ پول ہوتا ہے، تمام چیزیں ہوتی ہیں. لوگ جاتے ہیں وہاں پہ پکنک کرتے ہیں یا گھومتے ہیں، کوئی پروگرام کرتے ہیں، اس کو استراحہ کہتے ہیں، اس کو استراحہ کہتے ہیں. لیکن آپ یہاں پہ وقفہ یعنی آرام، اصل میں اس کا مطلب کیا؟ آرام، وقفہ کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، وقفہ، انٹرول. آپ وقفہ میں کیا کرو گے؟ وقفہ میں کیا کرو گے؟ غسان اذهب الى المکتبہ، میں لائبریری جاؤں گا، یعنی کہ وہ پڑھنے کے لیے گیا ہے. تو جو وقفہ ہوگا بیچ میں، جو استراحہ والی گھنٹی ہوگی آرام کرنے کے لیے، آپ اس میں کیا کرو گے؟ تو اذهب الى المکتبہ، غسان نے کہا میں مکتبہ جاؤں گا. او الى المختبر، میں نے آپ کو اختبار سے کہا تھا، مختبر، یا میں لیب جاؤں گا، لیبورٹری جہاں پہ چیزیں جانچ کی جاتی ہے. اس طریقے سے یہ وحدہ مکمل ہوتا ہے. المفردات جو ہیں، المفردات الآن ابھی، الآن مطلب ابھی، مختبر لیب، مکتبہ لائبریری، الوقت وقت، استراحہ یعنی
آرام کی جگہ، آرام کی جگہ۔ طیب اس کے بعد اس کتاب کے آخر میں کچھ پیراگراف آتا ہے، کچھ فقرہ آتا ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور پڑھیں اسے اور ان کو خود سے حل کرنے کی کوشش کریں، چونکہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ اگر عربی کو پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ جب پڑھیں گے تو پھر وہ چیزیں آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، زیادہ آپ کی زبان اس کی عادی بن جائے گی، آپ ان کو بہت اچھی طریقے سے پڑھ پائیں گے پھر۔ جیسے کہ یہ وحدہ ہے، اختی مریم طالبۃ فی جامعۃ دمشق، جامعۃ دمشق فی سوریا، مریم تدرس فی کلیۃ الطب وستکون طبیبہ انشاءاللہ۔ اختی میری بہن مریم، یہ کیا ہے؟ طالبہ ہے، یہ کیا ہے؟ طالبہ ہے، فی جامعۃ دمشق، جامعہ دمشق میں کیا ہے؟ طالبہ ہے۔ جامعۃ دمشق فی سوریا، جامعۃ دمشق کہاں ہے؟ سوریا میں ہے۔ مریم تدرس فی کلیۃ الطب، مریم کلیۃ الطب میں پڑھتی ہے، وستکون طبیبہ اور عنقریب وہ ڈاکٹر بنے گی انشاءاللہ۔ تسکن مریم مع الاسرۃ فی شقہ، مریم جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ فلیٹ میں رہتی ہے۔ الشقۃ بعیدۃ عن الجامعہ، فلیٹ جو ہے، اپارٹمنٹ جو ہے جامعہ سے دور ہے۔ وتذهب الى الجامعۃ بالحافلہ، اور وہ جامعہ جاتی ہے بس سے۔ مریم تدرس فی الصباح والمساء، مریم صبح اور شام میں پڑھتی ہے۔ وتذهب الى المکتبۃ والمختبر، اور وہ لائبریری بھی جاتی ہے اور لیب بھی جاتی ہے۔ اس کے بعد سوالات ہے، آپ انہیں پڑھیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے آپ کو ان کا جواب دینا ہے، آنسر دینا ہے۔ جیسے کہ آگے ہے تدریب، صدیقی احمد طالب فی جامعۃ ام القری، میرا دوست، صدیق کہتے ہیں دوست کو، میرا دوست احمد یہ طالب ہے جامعہ ام القری میں، جامعۃ ام القری فی مکہ، فی مکہ۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ استاد آپ نے تو بتایا تھا فی حرف جر ہے، اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا ان کو کسرہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے فتحہ کیوں دیا، کسرہ کیوں نہیں دیا؟ انشاءاللہ اس کو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں الممنوع من الصرف میں۔ ایک ٹاپک ہے الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف، جس کو اردو میں کہتے ہیں غیر منصرف۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ غیر منصرف۔ یہ کچھ یعنی کہ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ ٹائپس کے الفاظ ہوتے ہیں جو کبھی بھی تنوین اور کسرہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ کس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے؟ تنوین اور پلس کسرہ۔ تنوین تو اس میں نہیں آتا، لیکن جہاں پہ کسرہ آنا چاہیے وہ کسرہ کو فتحہ سے ریپلیس کر دیتا ہے۔ کس سے ریپلیس کرتا ہے؟ فتحہ سے۔ جیسے مکہ الممنوع من الصرف میں سے آتا ہے، اور اس میں دو ریزن ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ کبھی ہم لوگ بھی تفصیل پڑھیں گے۔ اس کو اصل میں کیا آنا چاہیے؟ کسرہ، لیکن یہ ممنوع من الصرف ہے، یعنی کہ غیر منصرف، جس کی وجہ سے یہ کسرہ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے اور کسرہ کو فتحہ سے ریپلیس کر دیں گے، جیسے کہ ہے مکہ، جیسے کہ ہے مکہ۔ اسی طریقے سے فیمیلز نام عام طور پہ جیسے عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس نام پہ کبھی بھی کسرہ اور تنوین نہیں آئے گا، جہاں پہ کسرہ آنا چاہیے وہاں پہ ان کو فتحہ دے دیں گے۔ اور بھی دیگر چیزیں ہیں۔ احمد یدرس فی کلیۃ التربیہ، احمد جو ہے ایجوکیشن آف فیکلٹی میں پڑھتے ہیں، فیکلٹی آف ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں۔ وسیکون مدرسا، اور وہ کیا ہوگا؟ استاد ہوگا انشاءاللہ۔ یسکن احمد فی بیت، احمد گھر میں رہتا ہے۔ البیت قریب من الجامعۃ، بیت کیا ہے؟ یعنی کہ گھر قریب ہے، نزدیک ہے جامعہ سے۔ ویذهب الى الجامعۃ بالسیارہ، وہ جامعہ سیارہ کار سے جاتا ہے۔ احمد یصلی الفجر والعشاء فی المسجد الحرام، اور احمد فجر اور عشاء کی نماز مسجد حرام میں پڑھتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ آنسر کرنا ہے، جیسے آپ پڑھتے رہے اور اپنے معلومات میں اضافہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔